فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 62۔ ان سائنسی امور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کا یہ نتیجہ ہوا کہ تعلیم یافتہ انسانوں کا نقطۂ نگاہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ صدی کی ابتدا میں تھامس براؤن نے جادوگری کے خلاف مقدمات میں شرکت کی۔ صدی کے آخر میں ایسی بات ناممکن ہو گئی۔ شیکسپیئر کے زمانے میں دمدار ستارے ابی نحوست کی علامت تھے۔ 1687 میں نیوٹن کی کتاب پرنسپیا شائع ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ نیوٹن اور ہالے نے بعض دمدار ستاروں کی مداروں کی پیمائش کر لی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سیاروں کی مانند یہ بھی قانون کشش ثقل کے پابند ہیں۔ انسانوں کے تخیل پر قانون کی حکمرانی نے گرفت حاصل کر لی، اور سحرکاری اور جادوگری جیسی باتیں ناقابل یقین ہو گئیں۔ 1700 میں تعلیم یافتہ لوگوں کا زاویہ نظر مکمل طور پر جدید ہو گیا۔ 1600 میں چند ایک استثناء کے سوا نقطۂ نظر وسیع طور پر قرون وسطیٰ کا تھا۔ اس باب کے باقی حصے میں اختصار کے ساتھ ان فلسفیانہ اعتقادات کا ذکر کروں گا جو 17ویں صدی سائنس کے بعد آئے، اور ان کے ساتھ ہی ان پہلوؤں کا بھی جن میں آج کی سائنس نیوٹن کے زمانے کی سائنس سے مختلف ہے۔ پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ طبیعیات کے اصولوں سے روحیت کے تمام نشانات خارج ہو گئے۔ اگرچہ یونانیوں نے برملا ایسا نہیں کیا تھا، لیکن بدیہی طور پر وہ حرکت کی قوت کو زندگی کی علامت سمجھتے تھے۔ فہم عامہ کو مشاہدہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جانور تو خود بخود حرکت کرتے ہیں، لیکن بے جان مادہ صرف اس صورت میں حرکت کرتا ہے جب کسی خارجی قوت سے اسے متحرک کیا جاتا ہے۔ ارسطو کے خیال میں ایک جانور کی روح متعدد اعمال کرتی ہے، اور ان میں سے ایک جانور کے جسم کو حرکت دینا ہے۔ یونانی فکر میں سورج اور سیارے دیوتا ہیں، یا کم از کم دیوتا ہی انہیں حرکت و ترتیب دیتے ہیں۔ انیکساگورس کی سوچ اس سے مختلف تھی، مگر وہ ملحد قرار پایا۔ ڈیموکریٹس بھی مختلف سوچ تھا، لیکن ایپیکور لوگوں کے سوا اسے نظر انداز کیا گیا، اور افلاطون اور ارسطو کی حمایت کی گئی۔ ارسطو کے ہاں 47 یا 55 غیر متحرک محرک الوحی روحیں ہیں، اور ستاروں کی تمام حرکت کا آخری ماخذ ہے۔ ہر بے جان شے اگر اپنے حال پر چھوڑ دی جائے تو جلد ہی ساکن ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر حرکت کو ختم نہیں ہونا ہے تو مادہ پر روح کا عمل جاری رہنا ضروری ہے۔ حرکت کے پہلے قانون سے یہ سب بدل گیا۔ بے جان مادہ کو اگر ایک بار حرکت دے دی جائے تو وہ لگاتار ہمیشہ حرکت کرتا رہے گا، تا وقت یہ کہ اسے کسی خارجی سبب سے روک دیا جائے۔ علاوہ ازیں حرکت میں تبدیلی کے خارجی اسباب جب کبھی انہیں واقعی حاصل کیا گیا خود بھی مادہ نکل آئے۔ بہرحال نظام شمسی اپنے ہی قوانین اور قوت مومنٹم پر خود بخود چلتا ہے، اسے کسی خارجی مداخلت کی ضرورت نہ رہی۔ اس میکانیت کو جاری رکھنے کے لیے اب بھی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نیوٹن کے مطابق سیارے ابتدائی طور پر خدا کے ہاتھ سے لڑکائے گئے، لیکن جب وہ یہ کر چکا اور کشش ثقل کا قانون صادر کر دیا تو پھر ہر شے کسی مداخلت کے بغیر خود بخود جاری رہی۔ جب لیپلیس نے یہ رائے دی کہ جو قوتیں اس وقت بروئے عمل ہیں شاید انہیں سے سیارے سورج سے باہر آ گئے ہوں، تو پھر فطرت کے عمل میں خدا کی کار فرمائی کو اور بھی پس پشت ڈال دیا گیا۔ وہ خالق تو شاید رہا، لیکن اس میں بھی احتمال در آیا، کیونکہ یہ واضح نہ تھا کہ دنیا کی ابتدا زمانے میں ہوئی ہے۔ اگرچہ اکثر سائنسدان پارسائی کا نمونہ تھے، لیکن ان کتابوں سے جو نقطہ نظر سامنے آیا اس نے راسخ الاعتقادی میں خلل ڈال دیا۔ یوں ماہرین دنیات بے کلی محسوس کرنے میں صحیح حق بجانب تھے۔ سائنس سے جو ایک اور نتیجہ نکلا وہ کائنات میں انسان کے مقام کے تصور میں گہری تبدیلی تھا۔ قرون وسطیٰ کی دنیا میں زمین کائنات کا مرکز تھی، اور ہر شے کا مقصد انسان سے متعلق تھا۔ نیوٹن کی دنیا میں زمین معمولی حیثیت کا حقیر سیارہ تھی۔ فلکیاتی فاصلے اس قدر وسیع تھے کہ ان کے مقابلے میں زمین محض ایک ننھا سا نقطہ تھی۔
یہ بات عجیب لگتی تھی کہ اتنے عظیم نظام کی تشکیل ایک ذرے پر حقیر سے جاندار کی بھلائی کے لیے کی گئی ہو۔ علاوہ ازیں ارسطو نے جس مقصد کو سائنس کے تصور کا اہم ترین حصہ قرار دیا تھا، اسے سائنس کے عمل سے باہر پھینک دیا گیا۔ اب بھی کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ستاروں کا وجود خدا کی شان و کبریا کا مظہر ہے، لیکن فلکیاتی اعداد و شمار نے ایسے کسی عقیدے کی مداخلت نہ کی جانے دی۔ دنیا کا مقصد ضرور ہو سکتا ہے، لیکن سائنسی وضاحتوں میں مقاصد کو داخل نہ ہونے دیا گیا۔ کوپرنکس کے نظریے سے انسانی غرور ختم ہو گیا، لیکن در حقیقت نتیجہ اس کے برعکس ہوا، کیونکہ سائنسی فتوحات نے انسانی غرور کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ مرتی ہوئی قدیم دنیا پر احساس گناہ مسلط رہا تھا، اور یہی احساس قرون وسطیٰ کو وراثت میں ملا تھا۔ خدا کے حضور میں عاجزی کا اظہار صحیح بھی تھا اور دانش مندانہ بھی، کیونکہ خدا غرور کی سزا دیتا ہے۔ بیماریاں، سیلاب، زلزلے، ترک، تاتاری اور دمدار ستاروں نے تاریخ صدیوں کو زچ کر دیا تھا۔ یہ محسوس کیا گیا کہ صرف زیادہ سے زیادہ عاجزی ہی ان حقیقی یا ڈرانے والے خطرات کو ٹال سکتی ہے، لیکن عاجز بن کر رہنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ لوگ ایسی فتوحات محسوس کر رہے تھے کہ فطرت اور فطرت کے قوانین تاریکی میں پوشیدہ تھے۔ خدا نے کہا، نیوٹن پیدا ہو جائے، پھر ہر شے روشن ہو گئی۔ اور جہاں تک عذاب کا تعلق تھا، وہ یقیناً اتنی وسیع کائنات کا خالق ہے کہ اس نے انسانوں کو دنیات کی معمولی لغزشوں پر جہنم میں ڈالنے سے بہتر کوئی بات سوچی ہوگی۔ یہودا اسکاریوٹ دوزخ میں جا سکتا ہے، لیکن نیوٹن نہیں، خواہ وہ ایرین ہی ہو۔ بلا شبہ متعدد دیگر وجوہات ذاتی تسکین کا باعث تھیں۔ تاتاری ایشیا تک محدود رہے تھے، ترکوں کا خطرہ ٹل رہا تھا۔ ہالینڈ نے دمدار ستاروں کی برتری چھین لی۔ زلزلے اچانک خوفناک تھے، مگر وہ اتنے دلچسپ تھے کہ سائنسدان بمشکل ان پر افسوس کرتے۔ مغربی یورپ کے لوگ تیزی سے امیر ہو رہے تھے اور ساری دنیا کے آقا بن رہے تھے۔ انہوں نے شمالی اور جنوبی امریکہ کو فتح کر لیا تھا۔ وہ افریقہ اور ہندوستان میں طاقت حاصل کر چکے تھے۔ انہیں چین میں عزت، مگر جاپان میں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان سب امور میں جب سائنس کی کامرانیاں شامل ہو گئیں تو پھر یہ کوئی حیرت نہ رہی کہ 17ویں صدی کے لوگ خود کو عمدہ سمجھیں اور خود کو بدنصیب گناہ گار خیال نہ کریں کہ جیسا کہ وہ ہر اتوار کرتے تھے۔ بعض پہلوؤں میں جدید طبیعیات کے نظریات نیوٹن کے نظام کے نظریات سے مختلف ہیں۔ اول یہ کہ 17ویں صدی میں قوت، فورس کے نظریہ کو نمایاں اہمیت حاصل تھی، لیکن آج یہ بات غیر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ نیوٹن کے خیال میں قوت نام ہے حرکت کی تبدیلی کے سبب کا، خواہ یہ بلندی کی جانب ہو یا کسی اور سمت میں۔ علت کا تصور اتنا ہی اہم سمجھا جاتا ہے جتنی کہ وہ شے جس کا ہم کھینچنے یا دھکیلنے میں تجربہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کشش ثقل پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کا عمل فاصلے پر ہوتا ہے۔ نیوٹن نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جس سے اس کی منتقلی ہو۔ آہستہ آہستہ یہ معلوم ہوا کہ تمام مساوات کو قوتیں شامل کیے بغیر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل مشاہدہ ہوئی کہ ایکسیلریشن اینڈ کنفیگوریشن میں خاص اضافت پائی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ اضافت یوں درائی کہ قوت ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ مشاہدہ ثابت کرتا ہے کہ سیارے تمام اوقات میں سورج کی جانب مقدار حرکت رکھتے ہیں، جو اپنے فاصلے کے مربع معکوس کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کشش ثقل کی قوت کے باعث ہوتا ہے محض زبانی بات ہے۔ یہ یوں کہنے کے برابر ہے کہ افیون لوگوں کو سلا دیتی ہے، لیکن اس میں نیند آور قوت ہے، کیونکہ اس میں نیند آور قوت ہے۔ لہٰذا جدید ماہر طبیعیات محض ایسے فارمولے بیان کرتا ہے جو مقدارات حرکت متعین کرتے ہیں، اور لفظ قوت ہرگز استعمال نہیں کرتا۔ قوت کے داعی کا ایک مرجھایا ہوا اسیب تھا جو حرکات کی علتیں بن کر رہ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ اسیب بھی سر سے اتر گیا۔
جب تک مقدار برقیات کی مکانیات کا نظریہ نہ آیا، حرکت کے پہلے قوانین کے معنی میں کسی درجہ کوئی تبدیلی نہ ہوئی، یعنی حرکیات کے قوانین کو ایکسیلریشن کی اصطلاح میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں کوپرنیکس اور کیپلر کا شمار ابھی تک متقدمین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ قوانین تلاش کیے جو اجرامی فلکی کے مداروں کی اشکال بیان کرتے تھے۔ نیوٹن نے یہ واضح کیا کہ اس صورت میں بیان کردہ قوانین ایک اندازے سے زیادہ کچھ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ سیارے ٹھیک بیضوی صورت میں گردش نہیں کرتے کیونکہ اس میں دوسرے سیاروں کی کشش محل ہوتی ہے، اور نہ ہی ایک سیارے کا مدار ہمیشہ اس وجہ سے ٹھیک ٹھیک دہرایا جاتا ہے۔ لیکن کشش ثقل کا قانون، جس کا تعلق ایکسیلریشن سے تھا، بہت سادہ تھا اور نیوٹن کی موت کے 200 سال بعد تک بالکل ٹھیک خیال کیا جاتا تھا۔ جب آئنسٹائن نے اس میں ترمیم کی تو اس قانون کا تعلق پھر بھی ایکسیلریشن سے قائم رہا۔ یہ صحیح ہے کہ توانائی کا تحفظ، کنزرویشن آف انرجی، ایک ایسا قانون ہے جس کا تعلق ویلوسٹیز سے ہے، مقدار حرکت ایکسیلریشن سے نہیں۔ لیکن وہ اعداد و شمار جو اس قانون کو استعمال کرتے ہیں، ان میں اب بھی ایکسیلریشن کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک کوانٹم مکانیات کی لائی ہوئی تبدیلیوں کا تعلق ہے، وہ بہت گہری ہیں، لیکن کسی درجہ اب بھی بے یقینی کا اور متنازع معاملہ ہے۔ نیوٹن کے فلسفہ میں ایک تبدیلی ایسی ہے جس کا اب ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ تبدیلی مکمل زمان و مکان کا متفق ہونا ہے۔ قاری کو ڈیموکریٹس کے معاملے میں اس امر کا ذکر یاد ہوگا۔ نیوٹن کا عقیدہ تھا کہ مکان نقطے کا مجموعے کا اور زمان ساختوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ان کا وجود ان میں ہونے والے واقعات و اشیاء سے آزاد ہے۔ جہاں تک مکان کا تعلق ہے، وہ اپنے خیال کے ثبوت میں تجربی دلیل دیتا ہے۔ وہ یہ کہ طبعی مظاہر ہمیں کل گردش جاننے کا اہل بناتے ہیں۔ اگر ایک ڈول میں پانی کو گردش دی جائے تو یہ اطراف میں اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور مرکز میں نیچے کی طرف، لیکن اگر ڈول کو گردش میں لایا جائے تو پانی کو نہیں تو ایسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کے وقت سے فوکالٹ کے پینڈولم کا تجربہ کیا گیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین کی گردش کا مظہر واضح ہوتا ہے۔ جدید ترین نظریات کی روح سے بھی مکمل گردش کے مسئلہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر تمام گردش اضافی ہے تو اس مفروضے کو کہ زمین گردش کرتی ہے اور اس مفروضے کے اجرام فلکی گردش کرتے ہیں، محض لفظی فرق رہ جاتا ہے۔ یہ بات اور کہنے میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ جان جیمز کا باپ ہے اور جیمز جان کا بیٹا ہے، لیکن اگر اجرام فلکی گردش کرتے ہیں تو ستارے روشنی سے زیادہ تیز رفتار ہیں، اور اس بات کو ناممکن خیال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مسئلہ کے جدید جوابات مکمل طور پر تسلی بخش ہیں، لیکن تقریباً تمام ماہرین طبیعیات کے لیے یہ جوابات کافی تسلی بخش ہیں کہ یہ نظریہ تسلیم کر لیا جائے کہ حرکت اور مکان خالصتاً اضافی ہیں۔ اس کے زمان و مکان میں زمان مکان کے نظریے کے ساتھ آمیزش نے ہمارے تصور کائنات کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے، اور یہ تصور گلیلیو اور نیوٹن کے تصور کائنات سے مختلف ہے۔ لیکن اس بات اور نظریہ مقدار برقیات کے متعلق اس وقت میں مزید ذکر نہیں کروں گا۔ باب نمبر 7، فرانسس بیکن۔ فرانس بیکن 1561 سے 1626 کا فلسفہ اگرچہ متعدد طریقوں میں غیر تسلی بخش ہے، لیکن وہ جدید استقرائی طریق اور سائنسی طریقہ کار کی منطقی تنظیم کے بانی کی حیثیت سے مستقل اہمیت کا حامل ہے۔ وہ سر نکولس بیکن کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ شاہی مہر کا محافظ تھا۔ اس کی چچی سر ولیم سیسل، جو بعد میں لارڈ برگلی بنا، کی بیوی تھی۔ یوں اس کی پرورش ریاستی معاملات کی فضا میں ہوئی۔ 30 سال کی عمر میں وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا اور ایسکس کا مشیر مقرر ہوا۔ اس کے باوجود جب ایسکس کا زوال آیا تو بیکن نے استغاثہ کا ساتھ دیا۔
اس کی وجہ سے اس پر سنگین الزامات کی بھرمار ہوئی۔ مثلاً لیٹن سٹریچی اپنی کتاب الزبتھ اور ایسکس میں بیکن کو دغابازی اور ناشکر گزاری کا درندہ قرار دیتا ہے۔ یہ قطعی ناانصافی ہے۔ اس نے ایسکس کے ساتھ اس وقت تک کام کیا جب تک ایسکس وفادار رہا، لیکن اس وقت اس سے الگ ہو گیا جب اس سے مستقل وفاداری ملک سے غداری قرار پاتی۔ اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی جس کا اس عہد کا کوئی صحت گیر با اخلاق شخص بھی مذمت کرتا۔ ایسکس سے ترک تعلق کے باوجود ملکہ الزبتھ کا عمر بھر منظور نظر نہ رہا۔ جیمز کے تحت نشین ہونے سے اسے کچھ حمایت کی امید ہوئی۔ 1617 میں اپنے باپ ہی کے عہدے شاہی مہر کا محافظ پر مامور کیا گیا اور 1817 میں اٹارنی جنرل بن گیا۔ یہ بڑا عہدہ سنبھالے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ مقدمات میں ملوث اور لوگوں سے رشوت لینے کے جرم میں گرفتار ہوا۔ انہوں نے الزام کی سچائی تسلیم کی اور یہ عذر پیش کیا کہ تحائف کبھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہوئے۔ اس بارے میں ہر کوئی اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ دوسرے حالات میں بیکن مختلف فیصلے کرتا۔ اسے 40,000 پاؤنڈ، بادشاہ کی حسب مرضی مدت تک ٹاور میں قید، عدالت سے ہمیشہ کے لیے برخاستگی اور کسی بھی عہدے پر مامور نہ ہونے کی سزا دی گئی۔ اسے جرمانہ ادا کرنے پر مجبور نہ کیا گیا اور ٹاور میں صرف 2 دن تک قید میں رکھا گیا، لیکن اسے سیاست سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا کیونکہ زندگی کے باقی دن اہم کتابیں لکھنے میں گزارنے تھے۔ اس زمانے میں قانونی پیشے کی اخلاقیات بے جا نرم تھی۔ اکثر اوقات ہر مصنف دونوں فریقین سے تحائف وصول کرتا۔ آج کل ایک مصنف کا رشوت لینا بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بری بات یہ خیال کی جاتی ہے کہ جس سے رشوت لی جائے اس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے۔ ان دنوں تحائف لینا معمول کی بات سمجھی جاتی تھی، اور یہ مصنف کی خوبی سمجھی جاتی تھی کہ وہ ان کی وصولی سے متاثر نہ ہو۔ بیکن پر الزام دونوں پارٹیوں کے جھگڑے میں ملوث ہونے پر لگا تھا، نہ کہ ایک استثنائی مجرم ہونے پر۔ اس کا پیش رو مثالی شہرت کا حامل تھا، جبکہ بیکن اس کی مانند تھا، لیکن وہ استثنائی برا بھی نہ تھا۔ اخلاقی لحاظ سے وہ اپنے ہم عصروں کی طرح نہ بہت اچھا نہ بہت برا، بلکہ عام قسم کا انسان تھا۔ بیکن کی سب سے اہم کتاب علم کی ترقی کئی لحاظ سے قابل ذکر طور پر جدید ہے۔ عموماً اسے ہی مقولے کی علم قوت ہے، نالج از پاور کا خالق سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے ایسے پیش رو بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہی بات کہی ہو، لیکن اس نے یہ بات ایک نئے انداز میں کہی۔ اس کی سائنس کی تمام تر بنیاد تجرباتی تھی، یعنی انسان کو سائنسی دریافتوں اور تجربات کے ذریعے کائنات کی قوتوں پر غلبہ دلانا۔ اس کے نزدیک فلسفہ کو دینیات سے الگ رکھنا چاہیے اور انہیں اس طرح باہمی محلوط نہیں کرنا چاہیے جیسے علم الکلام میں کیا جاتا ہے۔ مذہب میں وہ راسخ العقیدہ تھا، وہ ایسا شخص نہیں تھا کہ اس معاملہ میں حکومت سے الجھتا، لیکن جہاں وہ یہ سمجھتا تھا کہ عقل خدا کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، وہ یہ بھی کہتا تھا کہ دینیات میں ہر بات کے علم کا انحصار الہام پر ہونا چاہیے۔ بلا شبہ اس کا عقیدہ تھا کہ مذہب کی سب سے بڑی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب بے معاون عقل کو عقیدہ بعید القیاس معلوم ہو۔ تاہم فلسفہ کا انحصار صرف عقل پر ہونا چاہیے، لہٰذا وہ دوہری سچائی ڈبل ٹروتھ کے نظریہ کا قائل تھا، یعنی نظریہ عقل کا اور نظریہ الہام کا۔ اس نظریہ کی تلقین 13ویں صدی میں ابن رشد کے بعض متبعین نے بھی کی تھی، لیکن کلیسا نے ان کی مذمت کی۔ راسخ العقیدہ لوگوں نے دوہری سچائی کا نظریہ ایک خطرناک بات تھی۔ 17ویں صدی میں بیلی نے اس کا تنزیہ استعمال کیا۔ اس نے تفصیل سے وہ سب لکھا جو عقل کسی راسخ العقیدہ کے خلاف کہہ سکتی ہے، اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ ایسا ماننے کے باوجود بھی اتنی ہی زیادہ مذہب کی کامیابی ہوتی ہے۔ بیکن کی راسخ الاعتقادی میں کس قدر اخلاص تھا یہ جاننا ناممکن ہے۔ استخراجی منطق کی بجائے استقرائی منطق پر زور دینے والے سائنسی ذہن کے فلسفیوں کی طویل فہرست میں پہلا شخص بیکن ہے۔ اپنے متبعین کی مانند اس نے عام سادہ شماری استقراء سے بہتر قسم کی استقرائی منطق تلاش کرنے کی کوشش کی۔
سادہ شماری استقراء کی وضاحت ایک تمثیل سے کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مردم شماری کے افسر کو ویلز کے ایک خاص گاؤں میں سربراہان خانہ کے ناموں کا اندراج کرنا تھا۔ پہلا شخص جو اسے ملا اس کا نام ولیمز تھا۔ اسی نام کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا شخص تھا۔ بلاخر اس نے خود سے کہا، یہ پیچیدہ سلسلہ ہے، ظاہر ہے یہاں تمام کے نام ولیمز ہیں، میں ان کا اندراج اسی نام سے کروں گا اور چھٹی کر لوں گا۔ لیکن وہ غلط تھا۔ ٹھیک ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام جان جونز تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم سادہ شمار سے طریقے استقراء کی زیادہ سادگی پر اعتماد کریں تو ہمارے بھٹک جانے کا خدشہ ہے۔ بیکن کو یقین تھا کہ اس کے پاس طریقہ تھا جس سے وہ استقراء اور بھی زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ چاہتا تھا کہ حرارت کی نوعیت دریافت کرے۔ اس نے بجا طور پر فرض کیا تھا کہ حرارت اجسام کے چھوٹے حصوں کے تیز باقاعدہ حرکات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ گرم اجسام کی فہرستیں بنائی جائیں، پھر سرد اجسام کی فہرستیں، اور پھر ان اجسام کی فہرستیں ترتیب دی جائیں جن میں حرارت کے درجے مختلف ہوں۔ اسے امید تھی کہ یہ فہرستیں کوئی ایک ایسی خصوصیت ظاہر کریں گی جو گرم اجسام میں ہمیشہ موجود اور سرد اجسام میں غیر موجود ہوں گی، اور ان اجسام میں مختلف درجے میں موجود ہوں گی جن کا درجہ حرارت مختلف ہوگا۔ اسے توقع تھی کہ اس طریقے سے وہ ایک ایسا عام اصول معلوم کرے گا جو تعمیم کی کم ترین درجہ کی پہلی مثال ہوگی۔ ایسے متعدد قوانین سے وہ دوسرے درجہ کی تعمیم اور اعلیٰ حاصل القیاس درجوں کی تعمیم دریافت کرنے کی امید رکھتا تھا۔ ایک مفروضہ قانون کا نئے حالات پر اطلاق کر کے جائزہ لینا چاہیے۔ اگر یہ ان حالات میں کارگر ثابت ہو تو اس حد تک تصدیق شدہ ہوگا۔ بعض مثالیں خصوصاً مفید بن جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں دو نظریات میں فیصلے کرنے کا اہل بناتی ہیں۔ ہر نظریہ اپنے پہلے مشاہدات کی حد تک امکانی طور پر صحیح ہوتا ہے۔ ایسی مثالوں کو استحقاقی مثالیں کہا جاتا ہے۔ بیکن نہ صرف قیاس سے نفرت کرتا تھا بلکہ علم ریاضی کو بھی کم اہمیت دیتا تھا۔ شاید اس لیے یہ ایک ناکافی تجرباتی ہے۔ دراصل وہ ارسطو کا مخالف تھا، لیکن وہ ڈیموکریٹس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اگرچہ وہ اس سے منکر نہیں تھا کہ فطرت کی روش ایک الوہی مقصد کی مثال پیش کرتی ہے۔ تاہم اسے مظاہر کی حقیقی تحقیق میں کسی غائطی وضاحت کو شامل کرنے پر اعتراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر شے کی وضاحت لازمی طور پر علت فاعلی کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ وہ اپنے طریقے کو قابل قدر سمجھتا تھا کیونکہ اس کے مطابق مشاہداتی حقائق سائنس کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہ تو مکڑوں کی مانند ہونا چاہیے جو اپنے اندر سے اشیاء بن کر باہر نکالتے ہیں، ورنہ چیونٹیوں کی مانند جو صرف اشیاء اکٹھی کرتی ہیں، بلکہ شہد کی مکھیوں کی مانند ہونا چاہیے جو اکٹھا بھی کرتی ہیں اور ترتیب بھی دیتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے لیے ایسا کہنا مناسب نہیں، لیکن یہ بات بیکن کے مفہوم کی وضاحت کرتی ہے۔ بیکن کے فلسفہ کے اہم ترین حصوں میں سے ایک وہ شمار ہے جس سے وہ بتوں کا نام دیتا ہے۔ ان سے اس کی مراد وہ بری ذہنی عادات ہیں جو لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ ان کی 4 اقسام گنواتا ہے۔ قبیلے کے بت وہ ہیں جو انسانی فطرت میں وراثتاً آتے ہیں۔ وہ اس بات کا خصوصی ذکر کرتا ہے جس سے فطری مظاہر میں زیادہ ترتیب کی توقع رکھنا ہے جتنی کہ واقعی پائی جاتی ہے۔ غار کے بت ذاتی تعصبات ہیں جو کسی خاص محقق کی خصوصیات ہوتے ہیں۔ بازار کے بت وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ایسے راسخ ہو جاتے ہیں کہ ان سے ذہنوں کو نجات دلانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تھیٹر کے بت فکر و نظر کے وہ نظام ہیں جو قدماء سے یادگار ہیں، جیسے ارسطو اور متکلمین کے نظام سب سے زیادہ قابل ذکر مثالیں ہیں۔ یہ فاضل لوگوں کی وہ غلطیاں ہیں جو اس سوچ پر مشتمل ہیں کہ کوئی اندھا قانون جیسے قیاس تحقیق میں مقام فیصل رکھتا ہے۔ اگرچہ بیکن کو سائنس سے بہت دلچسپی تھی اور اگرچہ اس کا عمومی انداز فکر سائنسی تھا، پھر بھی اس نے اپنے ہی زمانے میں سائنس میں ہونے والے کام کو نہ جانا۔ اس نے کوپرنیکس کا نظریہ رد کر دیا۔ کوپرنیکس کے حوالے سے یہ بے اعتنائی قابل درگزر ہے۔
لیکن اس نے ایسی کوئی نئی یا بہت زیادہ ٹھوس دلیل پیش نہ کی تھی۔ لیکن بیکن کو کیپلر کا قائل ہونا چاہیے تھا، جس کا نیا علم فلکیات 1009 میں شائع ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ ویسلیس کے کام سے بھی واقف نہ تھا، جو علم الابدان کا بانی تھا۔ حالانکہ اس نے گلبرٹ کی تعریف کی، جس نے مقناطیسیت کے کام نے استقرائی طریقے کو شاندار انداز میں واضح کر دیا تھا۔ وہ ہاروے کے کام سے بھی آگاہ نہ تھا، حالانکہ ہاروے اس کا معالج تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ہاروے کے دوران خون کے متعلق کتاب بیکن کی موت کے بعد شائع ہوئی تھی، لیکن ایک شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ بیکن اس کی تحقیقات سے آگاہ ہوتا۔ ہاروے اس کے متعلق کوئی اعلیٰ رائے نہیں رکھتا تھا، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ بیکن لارڈ چانسلر کی مانند فلسفہ لکھتا ہے۔ بلا شبہ اگر بیکن نے دنیاوی کامیابی سے کم تعلق رکھا ہوتا تو اس نے بہت بہتر کام کیا ہوتا۔ بیکن کا استقرائی طریقہ مفروضات پر ناکافی زور دینے کے حوالے سے ناقص ہے۔ اسے امید تھی کہ محض حقائق کا با ترتیب نظام میں صحیح مفروضات واضح کر دے گا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ اصولی طور پر مفروضات کی تشکیل سائنسی کام کا مشکل ترین حصہ ہوتی ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں عظیم اہلیت ناگزیر ہوتی ہے۔ اب تک کوئی ایسا طریقہ معلوم نہیں ہوا جہاں مفروضات اصول کے ذریعے ایجاد کرنا ممکن ہوا ہو۔ عموماً حقائق اکٹھا کرنے کا ابتدائی مرحلہ کوئی مفروضہ ہوتا ہے، کیونکہ حقائق کو شواہد کے انتخاب کا متعین کرنا کسی حوالے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس قسم کے کسی تقاضے کے بغیر صرف حقائق کی سادگی عکارت جاتی ہے۔ سائنس میں استقراء کا کردار اس سے زیادہ ہے جتنا کہ بیکن نے فرض کیا تھا۔ اکثر جب مفروضے کا جائزہ لینا ہوتا ہے تو ایک طویل استخراجی سفر طے کرنا پڑتا ہے، جو کسی مفروضے سے شروع ہو کر کسی نتیجہ پر ختم ہوتا ہے، اور اس نتیجہ کی حقائق و شواہد سے تصدیق ہوتی ہے۔ عموماً استخراجی طریقہ ریاضی سے متعلق ہوتا ہے، اور اس معاملہ میں بیکن نے سائنسی تحقیق میں علم ریاضی کو بہت کم اہمیت دی۔ سادہ شماری سے استقرار کا مسئلہ آج تک لاحل ہے، لیکن وہاں سادہ شماری رد کرنے میں واقعی حق بجانب تھا جہاں سائنسی تحقیق میں تفصیلات کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ تفصیلات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایسے عام قوانین فرض کرنے پڑتے ہیں جن کی بنیاد پر بشرط یہ کہ وہ قوانین صحیح ثابت شدہ ہوں، کم و بیش مضبوط طریقے استوار ہو سکتے ہیں۔ جان اسٹورٹ مل نے استقرائی طریقہ کے 4 اصول وضع کیے ہیں۔ انہیں اس حد تک مفید طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس حد تک قانون علیت فرض کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے اعتراف کرنا پڑا کہ یہ قانون بھی صرف سادہ شماری استقراء کی بنیاد پر ہی قبول کیا جا سکتا ہے۔ جو بات سائنس کی نظری ترتیب و تنظیم سے حاصل ہوئی ہے وہ تمام ذیلی استقرائی طریقوں کا چند ایک بہت بڑا جامع طریقوں میں اجتماع ہے۔ شاید صرف ایک ہی ایسے جامع استقرائی طریقوں کی تصدیق اتنی زیادہ مثالوں سے ہو سکتی ہے کہ یہ قبول کر لینا جائز خیال کیا جاتا ہے، جہاں تک ان مثالوں کا تعلق ہے کہ یہ سادہ شماری ہی کا طریقہ استقراء ہے۔ یہ صورتحال بہت زیادہ غیر تسلی بخش ہے، لیکن نہ تو بیکن اور نہ ہی اس کے متبعین میں سے کسی ایک نے بھی کوئی نئی راہ معلوم کی ہے۔